دیکھیں، تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے بلکہ ایک پورے دور کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سپہ سالار کی کہانی جانیں گے۔ ایک طرف تو وہ شخص جو کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف میدان میں اترا، اور پھر وہی شخص جسے خود پیغمبر نے خدا کی تلوار کا لقب دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ حیران کن کہانی ہے خالد بن ولید کی، جو دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم جنرل بنے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی اس کمال کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خالد کی شروعات کی، جب وہ اسلام کی نئی ریاست کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ خالد کا تعلق تھا مکہ کے ایک بہت ہی طاقتور اور امیر قبیلے بنو مخزوم سے، اور یہ وہ قبیلہ تھا جو اسلام اور پیغمبر محمد کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ ان کی فوجی ذہانت کا پہلا بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے جنگ احد میں۔ یہاں انہوں نے ایک ایسا کمال کا داؤ کھیلا کہ جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ سوچیں، مسلمان جنگ جیت رہے تھے، لیکن خالد نے لشکر کے پہلو سے گھوم کر ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی بازی مکہ کی فیصلہ کن فتح میں بدل گئی۔ لیکن پھر صرف کچھ ہی سالوں میں تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ موتا میں ان کی بہادری اور لیڈرشپ اتنی کمال کی تھی کہ انہوں نے مسلم فوج کو ایک یقینی شکست سے بچا لیا۔ اس پر خود پیغمبر اسلام نے انہیں سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کا خطاب دیا، اور یہی لقب پھر ان کی پہچان بن گیا۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خدا کی یہ تلوار کیسے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے کا باعث بنی۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد پورے عرب میں بغاوت کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بہت سے قبیلوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست کو نہیں مانتے۔ یہ بہت نازک وقت تھا، تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر نے اپنی سب سے مؤثر تلوار یعنی خالد بن ولید کا رخ ان بغاوتوں کی طرف کر دیا۔ اور خالد نے کیا کیا؟ ایک کے بعد ایک فیصلہ کن فتوحات حاصل کی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو شکست دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے جزیرہ نما عرب پر مدینہ کی ریاست کا کنٹرول دوبارہ قائم کر دیا۔ لیکن ان کی مہمات میں کچھ متنازع واقعات بھی ہوئے، خاص طور پر مالک بن نویرہ کے قتل کا معاملہ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر مورخین کی رائے بڑھی ہوئی ہے، اور اصل حقیقت کیا تھی یہ آج بھی واضح نہیں ہے۔ خیر، عرب کو ایک کرنے کے بعد خالد کا اگلا مشن تھا اس وقت کی ایک سپر پاور ساسانی سلطنت۔ انہوں نے عراق میں پیش قدمی کی اور الہرا جیسے بڑے شہر پر قبضہ کر لیا، اور یہاں سے خالد کی شہرت ایک ایسے ناقابل شکست جرنل کے طور پر پھیلنا شروع ہوتی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اب انہیں عراق سے شام کے محاذ پر بھیجا گیا، بازنطینی سلطنت کے خلاف۔ شام میں جو مسلم فوجیں تھیں انہیں فوری مدد چاہیے تھی، لیکن وہاں تک پہنچنے کے روایتی راستے بہت لمبے تھے۔ تو خالد نے ایک ایسا راستہ چنا جسے سب لوگ ناممکن سمجھتے تھے، سیدھا بے آب و گیا صحرا کے بیچ سے گزرنا۔ اور یہ انہوں نے کیا کیسے؟ یہ ان کی ذہانت کا ایک اور کمال تھا۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کو ہی چلتا پھرتا پانی کا ذخیرہ بنا لیا۔ مطلب کچھ اونٹوں کو بہت زیادہ پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اور پھر سفر کے دوران روزانہ کچھ اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے پیٹ میں جمع پانی سے پوری فوج کی پیاس بجھائی۔ کمال ہے نا؟ خالد کی اس اچانک آمد نے شام میں جنگ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا، اور اب وقت تھا ایک فیصلہ کن جنگ کا، جنگ یرمک، جو یہ طے کرنے والی تھی کہ آنے والی صدیوں تک اس علاقے پر کس کی حکومت ہوگی۔ بازنطینیوں نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کی تعداد اور ان کے بھاری گھڑ سوار اس چھوٹی سی مسلم فوج کو آسانی سے کچل دیں گے۔ لیکن خالد نے میدان جنگ کا انتخاب بہت ہوشیاری سے کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو گہری وادیوں کے بیچ میں پوزیشن دی تاکہ سائڈ سے حملے کا کوئی خطرہ ہی نہ رہے۔ پھر اپنے سب سے بہترین گھڑ سوار دستے کو پیچھے چھپا لیا اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی بیزنطینیوں نے حملہ کیا، خالد نے اپنے گھڑ سواروں سے انہیں گھیرے میں لے لیا اور ان کی سب سے بڑی طاقت کو ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا۔ یہ فتح اتنی بڑی تھی، اتنی اہم تھی کہ تاریخ دان اسے دنیا کی چند سب سے اہم جنگوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس ایک جنگ نے شام میں بازنطینی طاقت کی کمر ہی توڑ دی اور آگے کی فتوحات کا راستہ کھول دیا۔ لیکن کامیابی کے اس عروج پر کہانی میں ایک اور بہت حیران کن موڑ آیا۔
یرموک کے اس عظیم فتح کے فوراً بعد خلیفہ حضرت عمر نے خالد کو فوج کی سپہ سراری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس پر مورخین کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی ناپسندیدگی کا معاملہ تھا، کچھ کا خیال ہے کہ خلیفہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں سپاہی خدا سے زیادہ خالد پر بھروسہ نہ کرنے لگیں، اور کچھ دوسری وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں جیسے انتظامی ضرورتیں یا قبائلی سیاست۔ لیکن اس برطرفی کے باوجود خالد کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ 642 میں اپنے بستر پر سکون سے انتقال کر گئے، ایک ایسے جنرل کے طور پر جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ تاریخ انہیں ہمیشہ ابتدائی اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے معماروں میں سے ایک کے طور پر یاد رکھے گی۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ خالد بن ولید کون تھے؟ ایک ذہین فوجی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، یا ایک ایسی شخصیت جن کی بے پناہ شہرت ہی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی؟ یہ سوال ہمیں فوجی ذہانت اور سیاسی اختیار کے پیچیدہ رشتے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔